عبدالستار ایدھی وطن عزیز کا ایک بہت بڑا نام جو شاید دکھی انسانیت کی خدمت کے لیے ہی پیدا ہوئے تھے۔ عبدالستار ایدھی 28 فروری 1928 میں بھارت کی ریاست گجرات کے شہر بانٹوا میں ایک مسلمان تاجر کے گھر پیدا ہوئے۔ انہوں نے 11 برس کی عمر سے ہی اپنی والدہ کی دیکھ بھال کرنا شروع کر دی جو کہ بیمار تھیں۔ 1947 میں ہجرت کر کے پاکستان آئے۔ عبدالستار ایدھی نے 65 برس دکھی انسانیت کی خدمت میں گزارے، جس کا آغاز انہوں نے 1951 میں ایک ڈسپینسری قائم کر کے کیا۔ 6 دہائیوں تک انسانیت کی بلا تفریق خدمت کرنے والے ایدھی انتقال سے قبل تقریباً 20,000 بچوں کی سرپرستی کر رہے تھے۔ مرحوم ایدھی نے اپنی آنکھیں عطیہ کر کے مرنے کے بعد بھی دکھی انسانیت کی خدمت کی۔ عبدالستار ایدھی نے صرف 5,000 روپے کے ساتھ اپنا پہلا فلاح و بہبود مرکز قائم کیا اور پھر ایدھی ٹرسٹ قائم کیا۔ ایدھی فاؤنڈیشن کی ایمبولینس سروس دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس گردانی جاتی ہے جو پاکستان کے ہر شہر میں لوگوں کی خدمت میں مصروف ہے۔ اسی بنا پر عبدالستار ایدھی کو 1997 میں گینیز بک آف ریکارڈ میں دنیا کی سب سے بڑی ایمبولینس سروس کے طور پر شامل کیا گیا۔ ہسپتال اور ایمبولینس خدمات کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن نے کلینک، زچگی گھر، پاگل خانے، معذوروں کے لیے گھر، بلڈ بینک، یتیم خانے، لاوارث بچوں کو گود لینے کے مراکز، پناہ گاہیں اور اسکول کھولے۔ پاکستان کے علاوہ ایدھی فاؤنڈیشن دنیا کے دیگر کئی ممالک میں بھی دکھی انسانیت کی خدمت سر انجام دے رہی ہے۔ جب ہمارے بے حس معاشرے میں بسنے والے بعض سنگ دل لاوارث بچوں کو سڑک کے کنارے پھینک رہے تھے تو انسانی ہمدردی سے مامور عبدالستار ایدھی ان لاوارث بچوں کے وارث بن کر انہیں سائبان فراہم کر رہے تھے۔ جب ملک کے طول و عرض میں دہشت گردی کے بل پر لاتعداد افراد سے جینے کا حق چھینا جا رہا تھا، اس وقت ایدھی صاحب کی نجی ایمبولینس سروس لوگوں کی اکھڑتی سانسیں بحال کرنے کی کوششوں میں مصروف تھی۔ لوگوں نے یہ بھی دیکھا کہ جب کبھی یتیم بچوں کے لیے یہ دنیا تنگ ہوتی، ان کا جینا دوبر ہو جاتا تو کہیں سے ایدھی صاحب کا دستے شفقت ان کے سروں پر پہنچ جاتا اور ان میں جینے کی امنگ پیدا ہو جاتی۔ اسی طرح جب ماں جیسی محبت کرنے والی ہستی کے لیے ممکن نہ رہتا کہ وہ اپنے بچوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا بندوبست کر سکے تو ایدھی صاحب کا لنگر ان یتیموں، غریبوں، بیواؤں کو کھانا کھلاتا۔ اسی طرح معاشرے میں کسی خاتون پر اس کا شوہر ظلم کرتا، اسے گھر سے نکال دیتا یا ضعیف والدین کو ان کی اولاد گھر سے نکال دیتی تو اس وقت بھی ایدھی کے شیلٹر ہومز کے دروازے ان کو کھلے ملتے۔ بلاخر نیکیاں سمیٹتے سمیٹتے اس جہان فانی سے کوچ کر گئے۔ ایدھی صاحب کی وفات کی شکل میں محبت اور خدمت کا ایک دور ختم ہو گیا۔ ان کی وفات پر بے شمار تحریریں شائع ہوئیں۔ ان کی شخصیت کا کوئی بھی پہلو ایسا نہیں جس کا ذکر نہ صرف ملکی بلکہ غیر ملکی میڈیا نے بھی نہ کیا ہو۔ ہم پاکستانی ایک خوش نصیب قوم ہیں کہ ہمارے درمیان عبدالستار ایدھی جیسے انسان موجود تھے۔ عبدالستار ایدھی کے پاس نہ کوئی میڈیا مینجمنٹ سیل تھا اور نہ ہی ریاستی مشیر، پھر بھی لوگ ان پر اندھادھند اعتماد کرتے تھے۔ اتنا اعتماد تو لوگ اپنی ریاست پر بھی نہیں کرتے۔ لوگوں کے اعتماد اور بھروسے کا یہ عالم تھا کہ گڈیاں، تھیلے اور بوریوں میں بھر کر ایدھی سینٹر رکھ جاتے۔ یہ اعتماد اور بھروسہ انہوں نے ایک دن میں حاصل نہیں کیا بلکہ 60 برس کی بے لوث خدمت کے بعد ملا۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اپنا آرام، سکون، اہل و عیال سب کچھ خدمت خلق کے لیے قربان کر دیا۔ دیکھا جائے تو ایدھی وہ شخص تھے جنہوں نے صحافت کی ایک نئی مثال قائم کی۔ وہ بلا شبہ فخر پاکستان تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ عبدالستار ایدھی کو جنت الفردوس میں بلند ترین مقام عطا فرمائے اور ہمیں بھی انسانیت کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اسی کے ساتھ اپنی ویڈیو کا اختتام کرتے ہیں۔ ملیں گے کسی اور انفارمیٹیو ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔